السلام علیکم بچوں آج ہم فرسٹ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج بچوں 11 اگست سن 2020 تاریخ ہے اور ہمارا ٹاپک ہے عدم کفایتیں یا نا کفایتیں ڈس اکانومیز۔ بچوں اس سے پہلے ہم نے کفایتیں پڑھی تھی، اکانومیز پڑھی تھی، اندرونی اور بیرونی کفایتوں کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا۔ آج ہم ڈس اکانومیز کو اسٹڈی کریں گے، عدم کفایتوں کو، نا کفایتوں کو۔ تو عدم کفایتیں جب کسی کاروباری فرم کی پیدا کردہ شے کی مقدار میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے اور پیمانہ پیدائش معیاری حد سے تجاوز کر جائے، یعنی جس حد تک پروڈکشن ہو سکتی ہے فل کیپیسٹی کے ساتھ اس سے بھی زیادہ پیداوار کرنی پڑ جاتی ہے، تو پیمانہ پیدائش کی کفایتیں ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ اندرونی اور بیرونی نا کفایتیں ڈس اکانومیز شروع ہو جاتی ہیں، جس سے فرم کی پیدا کردہ شے کی اوسط لاگت ایوریج کاسٹ بڑھنے لگتی ہے اور منافع کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کاروبار کی عدم کفایتیں درذیل ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بچوں انتظامی مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ جب کاروباری فرم کا پیمانہ بہت حد تک وسیع ہو جائے، معیاری حد سے تجاوز کر جائے، تو کئی قسم کے انتظامی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے فرم کی مجموعی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے اور عملے پیدائش میں بھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی آجر اور مزدوروں کے درمیان براہ راست رابطہ نہیں رہتا، انتظامی مسائل ہوتے ہیں۔ چونکہ کاروبار بہت زیادہ وسعت اختیار کر جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آجر اور مزدوروں کے درمیان براہ راست ڈائریکٹ رابطہ نہیں رہتا، لہٰذا مزدوروں کی ذاتی طور پر نگرانی نہیں کی جا سکتی۔ مزدوروں کی سرگرمیوں مثلا جلوسوں، ہڑتالوں، تالہ بندیوں، در بندیوں وغیرہ کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر بچوں مختلف کاروباری شعبوں سے صحیح رابطہ قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ مثلا ایک ہی فرم کے اندر اگر کپڑے کی جو ہے گارمنٹس کی صنعت ہے، گارمنٹ کی فیکٹری ہے، تو اس کے اندر دھاگا بنانے والا ایک سیکشن ہوگا، پھر دھاگے کے بعد کپڑا بنانے والا سیکشن ہوگا، اور اگر کپڑا بنایا بھی آ جائے تو پھر اس کا کٹنگ کا شعبہ الگ ہوتا ہے، اور جو ہے وہ واشنگ کا شعبہ الگ ہوتا ہے، ڈرائی کرنے کا شعبہ الگ ہے، پھر اس کو پریس کرنے کا شعبہ الگ ہے، اس کی سلائی کا شعبہ الگ ہے، اس کے اوپر کڑھائی کا شعبہ الگ ہے۔ اسی فیکٹری کے اندر جو ہے وہ اکاؤنٹس کا شعبہ الگ ہوگا، پھر اس کی جو ہے وہ کوالٹی چیک کی جاتی، کوالٹی چیک کرنے کا شعبہ الگ ہوگا، پیکنگ کا شعبہ الگ ہوگا، اسی طرح سے پھر گودام کے اندر جاتا ہے مال تو وہاں پر وہ شعبہ الگ ہے۔ تو اتنے سارے شعبوں کے اندر جو ہے بڑے پیمانے پر جب کاروبار ہوتا ہے تو مختلف کاروباری شعبوں سے صحیح رابطہ قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر بچوں پالیسی تیار کرنے، فیکٹری جو اپنی پالیسی، آجر اپنی پالیسی تیار کرتا ہے، اس پر عمل درآمد کافی تاخیر ہو جاتی ہے، کیونکہ تمام شعبوں کو دیکھ کر جانچ پڑتال کرنے کے بعد پھر جو ہے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، تو اس سے کافی وقت ضائع ہوتا ہے۔ مقابلے کی شدت میں اضافہ، دوسرا نمبر، دوسری عدم کفایت ہے مقابلے کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب کوئی کاروبار پھیلتا ہی چلا جاتا ہے اور ایک ہی قسم کی صنعت کے اندر، انڈسٹری کے اندر بہت ساری فرمیں شامل ہو جاتی ہیں، لہٰذا عاملین پیدائش کو حاصل کرنے کے لیے مقابلے میں شدت آ جاتی ہے۔ یعنی چینی کے کارخانے کھلتے ہی چلے جائیں، بہت ساری فرمیں چینی کی صنعت کے اندر داخل ہوتی چلی جائیں، تو عاملین پیدائش یعنی زمین میں سرمایہ تنظیم کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ شدید ہو جاتا ہے، اور ان عاملین کو معاوضے ایک دوسرے سے بڑھ کر فرمیں ادا کر رہی ہوتی ہیں، جس سے ان کے اوسط مصارف بڑھ جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر نقل و حمل کی دقتیں ہو جاتی ہیں۔ جب کاروبار بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے تو خام مال کی فراہمی، تیار شدہ مال کی نکاسی کے لیے دور دراز علاقوں سے بھی رابطہ کرنا پڑتا ہے، لہٰذا ایک طرف آمد و رفت کی دقتوں کا سامنا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے، نقل و حمل کے مصارف بڑھ جاتے ہیں، اوورآل اوسط لاگت بڑھ جاتی ہے، فرم کی ایوریج کاسٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مزدوروں کی اجرتوں میں اضافہ، کاروباری سائز بڑا ہونے کی وجہ سے مزدوروں کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے، مزدور اور کاریگروں آسانی سے دستیاب نہ ہونے، دوسری صنعتوں سے پھر
حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی. جب یہ کوشش کی جاتی تو پھر انہیں زیادہ معاوضے اور زیادہ سہولتیں دی جاتی ہیں، جس سے پیداواری لاگت میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے. تو اوسط لاگت بڑھ جاتی. خام مال کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خام مال کی مانگ چونکہ بہت زیادہ ہو جاتی، کاروبار وسیع ہونے پر بہت ساری فرمیں جب اسی ایک ہی شے کو پیدا کر رہی ہوں تو خام مال کی مانگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر سپلائی اتنی نہ ہو تو پھر خام مال کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جس سے لاگت پیدائش بڑھ جاتی ہے. یہ ایوریج کاسٹ میں یعنی اضافہ ہو جاتا ہے. چھٹے نمبر پر فرم کی وصولیوں میں کمی کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے. بعض اوقات مجموعی پیداوار میں اس قدر اضافہ ہو جاتا ہے کہ فرموں کو اپنے مال کی کھپت کے لیے قیمتوں میں کمی کرنا پڑتی ہے. لہذا ایک طرف تو فرم کا حاصل کم ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف قیمتوں کی جنگ بار پرائز کی وجہ سے کاروباری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے. بدعنوانی اور قربہ پروری. کاروبار بہت زیادہ وسعت اختیار کر لے تو ایسے نااہل افراد سفارش یا رشوت کی بنا پر بھرتی کر لیتے ہیں جن کی سداد کار پست ہوتی ہے. لہٰذا ایک طرف تو فرم کی مجموعی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف بدعنوانی اور غبن جیسے واقعات بھی رونما ہونے لگتے ہیں. لہٰذا ان سفارشی اور رشوت کی بنا پر بھرتی کیے گئے لوگ جو ہیں وہی بدعنوانی کرتے ہیں، اور جتنی رشوت دے کر رہتے ہیں وہ پیسہ وصول کرنے کی خاطر پھر 2 نمبری کرتے ہیں. لہٰذا اور وہ پیداوار کے اندر بھی حصہ نہیں لیتے، کام دلچسپی سے نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے ان کی سداد کار پست رہتی، پیداواری صلاحیت کم رہتی، یعنی وہ زیادہ وقت لگا کر کم پیداوار دیتے ہیں. تو لہٰذا فرم کی اوسط لاگت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو بچوں یہ تھیں عدم کفایتیں. یہ آپ لوگ مختصراً تیار کر لیں گے. اس میں عدم کفایتوں سے کیا مراد ہے یہ آ جاتا ہے. عدم کفایتیں کون سی ہوتی ہیں یہ ہیڈنگز شارٹ کوسچن آ جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے. اور بچوں طریقہ کار وہی ہے، پہلے عدم کفایتیں ان کی ڈیفینیشن اوپر 3 لائنوں میں دی گئی وہ لکھ لیں گے، پھر کاروبار کی عدم کفایتیں درج ذیل ہیں یہ چھوٹی سی لائن لکھی ہوئی، اور اس کے بعد نیچے ہیڈنگز دیں گے، ساتھ کی ساتھ ہیڈنگز 1 بائی 1 ایک لائن میں لکھتے جائیں گے، اور پھر ہر ہیڈنگ کو دوبارہ مارکر کے ساتھ بڑی ہیڈنگ بناتے ہوئے اس کو ایکسپلین کرتے جائیں گے. پہلی ہیڈنگ مارکر کے ساتھ لکھیں گے، اسے ایکسپلین کریں گے، پھر دوسری ہیڈنگ مارکر کے ساتھ لکھیں گے انڈر لائن کر کے، اس کو جو ہے ایکسپلین کر دیں گے، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں ساتھ کی ساتھ ہیڈنگز کو آپ لوگ اس طرح سے تیار کریں گے تو یہ سوال کمپلیٹ ہو جائے گا. بعض اوقات کفایتیں اور ناکفایتیں اکٹھا پوچھ لیا جاتا ہے تو اکٹھا بھی اسی طرح سے سوال پھر وہ پیچھے والا ڈیٹا بھی شامل ہو جائے گا، آپ لوگ اس کو مختصراً بیان کرتے جائیں گے. اور آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے بچوں. نیکسٹ اگلے ٹاپک کے اندر ہم جو ہے پیمانہ کبیر کے فوائد کو اسٹڈی کریں گے. اللہ حافظ، السلام علیکم.